رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستہ سجھانا جو بہتر ہو اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چیٹی کی پیٹھ پر ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ضرور ہوتا ہے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا اکثر لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نام و بدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ تب تک خوش ہیں جب تک آپ انہیں خوش رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس دن آپ ان کو خوش رکھنے میں ناکام ہو گئے تو آپ کو چھوڑ دینا ان کا حق ہے۔ کسی زمانے میں دنیا کا مقصد صرف لین دین تھا، اور آج کل صرف دینا پڑتا ہے اگر سمجھو تو۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پہ تعلق ٹوٹ گیا، لیکن اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات برداشت کرنے کی آخری حد ہوتی ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلق میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کریں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔
دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ان کے بارے میں ایسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتے۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے۔ کردار کی بلندی میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیبوں سے غافل رہیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں، اور جب کسی میں کوئی بری بات، کوئی عیب نظر آئے تو پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ عیب مجھ میں تو نہیں۔ ایسا کریں تو آپ ایک بہترین شخصیت کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہار گئے، ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا۔ مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلد ختم کر دینے والے یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ کے سامنے توڑنا نہیں چاہتے، آپ سے بھلائی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، آپ سے اپنی حالت پر افسوس نہیں کروانا چاہتے، اور بدلے میں بے مروت کہلا کر برا بن جانے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پھر آپ کہتے ہیں، اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا، اچھا ایسے ہی کیا ہوگا۔ انسان میں بڑی عجیب چیز ہے، پیسہ کماتے کماتے صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر صحت پالنے کے لیے سارا پیسہ لٹا دیتا ہے۔ جیتا ایسے ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی باتوں کا، کسی کے لفظوں کا دل پہ اتنا اثر نہیں لینا چاہیے، مگر میرا ماننا ہے کہ الفاظ ہی تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے الفاظ بڑی بڑی باتوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ دل میں اترنے سے لے کر دل سے اترنے تک، چبن بننے سے لے کر مرہم بننے تک، یہ لفظوں کا ہی تو کمال ہوتا ہے۔ بہت سے رشتے، جذبے انہی لفظوں سے تو بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ ان لفظوں سے ہی بہت کچھ ہوتا ہے، دوستی، محبت، سکون، درد اور تباہی، بہت کچھ۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیے۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کرے۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پہ مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویے دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں، کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ بہترین کی تلاش غلط نہیں، مگر کسی کو رد کر دینا یہ سوچ کر یا کہہ کر کہ ہمیں اس سے بہترین مل جائے گا، انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے کسی کو ٹھکرایا ہے، کل کو کوئی آپ کو بھی ٹھکرائے گا۔ مرنے والے کا سوگ بھی 3 دن کا ہوتا ہے، پھر کیوں کسی چھوڑ جانے والے کا سوگ سالہ سال ہرا رکھ کر خود کو نفسیاتی اذیت میں مبتلا کرتے ہو؟